بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ ایمان والی بہترین زندگی اور ایمان والی قابل رشک موت نصیب فرما ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار مخلوقات میں سے ہمیں اشرف المخلوقات میں پیدا کیا، یعنی انسان بنایا، بہترین شکلیں اور صورتیں عطا فرمائی. مزید کرم یہ ہوا کہ ہمارے اعضاء صحیح سالم بنائے، ہمیں تندرستی عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں ایک بڑی نعمت ہے زبان، جس کے ذریعے آدمی بول سکتا ہے، اپنی بات دوسرے کو سمجھا سکتا ہے، اپنے کام نکال سکتا ہے. زبان بہت قیمتی عضو ہے، بہت قیمتی نعمت ہے. میاں بیوی صرف زبانی کلمات سے ہی میاں بیوی بن جاتے ہیں. گواہوں کی موجودگی میں مرد کہتا ہے میں نے قبول کیا یا میں نے نکاح کیا، دوسری پارٹی کہتے ہیں ہم نے قبول کیا. تو صرف زبان کے بول پر پوری زندگی کے واسطے وہ لوگ میاں بیوی بن جاتے ہیں. کوئی غیر مسلم ہے، زبان سے کلمہ پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور وہ مسلمان ہو گیا، اسلام میں داخل ہو گیا اور جنت میں بھی داخل ہو جائے گا. یہ زبان کا کمال. زبان سے بہت ساری عبادتیں وجود میں آتی ہیں، اور اسی زبان سے اگر اس کا غلط استعمال کیا جائے تو بہت سارے گناہ بھی وجود میں آتے ہیں. آج مجھے جو بات کرنی ہے وہ زبان کے غلط استعمال کے بارے میں. زبان کا غلط استعمال ویسے بہت طریقوں سے ہوتا ہے. زبان کے گناہ بے شمار ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، لعن طعن ہے، جھوٹ بولنا ہے. لیکن آج جو بات کرنی ہے وہ گالیاں بولنے کے بارے میں. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ شام کو عصر کی نماز کے بعد میدانوں میں جائیں گے، بچے جو کھیلتے ہیں ان کو دیکھنے کے واسطے منیمم ایک گھنٹے میں 20-25 گالیاں آپ سنیں گے. اور چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں ان کی گالیاں الگ، میڈیم جو ہے درمیانی طبقہ ان کی الگ، ان سے بڑے ہیں ان کی ایک دم ہیوی گالیاں. حالانکہ گالی بولنا بہت بڑا گناہ ہے. جو آدمی گالی بولتا ہے اس کا اسلام سے رشتہ کمزور ہو جاتا ہے، تعلق کمزور ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان الفحش والتفحش لیس من الاسلام فی شیء، کہ فحش یعنی برائی چاہے زبانی ہو یا عملی ہو، اور تفحش یعنی گالی گلوچ کرنا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. جب ان چیزوں کا تعلق نہیں ہے تو ان چیزوں کے استعمال کرنے والے کا تعلق کیسے ہو سکتا ہے اسلام کے ساتھ؟ تو ہمارے نوجوانوں کو، اور صرف نوجوان ہی نہیں بلکہ یہ گالم گلوچ محلوں میں اور گلیوں میں بھی سنائی دیتی ہے. ہر عمر کے لوگ گالیاں بول رہے ہیں. تو جو لوگ گالیاں بولتے ہیں ان کا اسلام سے رشتہ کمزور ہو جاتا ہے. دوسرا بڑا نقصان گالیاں بولنے کا کہ گالی بولنے والا کبھی بھی اللہ کا محبوب اور پیارا نہیں بن سکتا. چاہے وہ نمازیں پڑھے، روزے رکھے اور دوسری عبادتیں کرے،
لیکن گالیاں بولنے کی عادت ہے تو گالی بولنے والا آدمی اللہ کا پیارا نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اللہ لا يحب الفاحش المتفاحش، اللہ تعالیٰ گالا گلوچ کرنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ دوسری عبادتیں ہونے کے باوجود بھی اللہ کا پیارا نہیں بن سکتا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تشریف فرما تھے۔ ایک آدمی نے دروازے پر دستک دی اور گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت مانگی۔ اجازت دینے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے فرمایا بئس اخو العشیرہ، یہ جو آدمی اجازت مانگ رہا ہے وہ اپنے خاندان کا سب سے برا آدمی ہے۔ پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا، حضور بہت اخلاق سے اس کے ساتھ پیش آئے، بہت نرمی سے اس کے ساتھ بات چیت کی۔ جب وہ چلا گیا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور آپ نے تو یوں کہا تھا کہ ایک خاندان کا سب سے برا آدمی ہے، تو پھر آپ نے اس کو گھر میں آنے کی اجازت کیوں دی اور آپ نے اس کے ساتھ بات چیت کیوں کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ ان اللہ لا يحب الفاحش المتفاحش، کہ ہم جیسے کے ساتھ تیسے نہیں ہو سکتے کہ سامنے والا بھی گالیاں بولے تو ہم بھی بولے۔ اللہ تعالیٰ گالیاں بولنے والوں کو، بد کلامی کرنے والوں کو، بدگوئی کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا، وہ آدمی کبھی اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا۔ اور ہماری نجات کا دار و مدار اس پر ہے کہ ہم اللہ کے لاڈلے اور پیارے بن جائیں، تو گالیاں بول کر کوئی آدمی اللہ کا لاڈلا اور پیارا نہیں ہو سکتا۔ تیسری بات کہ عام طور پر جھگڑے جو ہوتے ہیں وہ گالیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ جھگڑوں میں شروعات گولی سے نہیں ہوتی، گالی سے ہوتی ہے۔ پہلے ایک آدمی گالی بولتا ہے، پھر سامنے والی پارٹی کی طرف سے ریئیکشن ہوتا ہے، وہ گالی بولتا ہے، پھر ہاتھا پائی ہوتی ہے، پھر مارا ماری ہوتی ہے، پھر پولیس اسٹیشن اور پھر کورٹ کچہری کے چکر ہوتے ہیں۔ یہ پہلے نہیں ہوتا، پہلے گالی ہوتی ہے۔ اگر گالی آدمی نہ بولے تو بہت سارے لڑائی جھگڑوں سے آدمی بچ سکتا ہے۔ قربان جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داد پر آپ نے کئی سال پہلے کہہ دیا تھا ما کان الفحش فی شیء الا شانہ، جس کام کے اندر گالم گلوچ داخل ہو گئی وہ کام کو بگاڑ دیتی ہے، وہ کام خراب ہو جاتا ہے۔ ایک اور چیز کہ گالم گلوچ کرنا یہ منافقوں کا کام ہے، ایمان والوں کا کام نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اربعون، کہ 4 خصلتیں ایسی ہیں من کان فیہ کان منافقا خالصا، جس کے اندر یہ 4 چیزیں پائی جائے گی وہ اوریجنل منافق ہوگا، اوریجنل منافق، اس کے منافق ہونے میں کوئی شک نہیں۔ یہ بات ہے کہ حضور کے زمانے میں جو منافق تھے وہ اعتقادی منافق، یعنی عقیدے کے حساب سے منافق تھے، کہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، اندر کفر بڑا ہوا تھا۔ آج کے دور میں عملی نفاق، کہ ہم مسلمان تو ہیں لیکن یہ 4 خصلتیں اگر کسی کے اندر پائی جائے گی تو یہ عملاً منافق کہلائے گا۔ 4 چیزوں میں حضور نے فرمایا اذا اؤتمن خان، جب کوئی چیز امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ امانت کا مطلب صرف روپیے پیسے ہی دینا یا کوئی چیز امانت رکھنا نہیں ہے۔ آپ نے کسی نے آپ سے کوئی بات کہی، یہ کہہ کر کہ کسی کو بولنا مت، کسی کو بولنا مت۔ اب آپ دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ میں تجھے ہی کہتا ہوں کسی کو بولنا مت، یہ بھی امانت میں خیانت ہو گئی۔ اذا اؤتمن خان، منافق کی نشانی جب امانت رکھی جائے خیانت کرے۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو بات میں جھوٹ بولے، یہ بھی زبان کا گناہ ہے، جھوٹ بولنا زبان سے ہوتا ہے۔ اذا عاہد غدر، جب کسی چیز پر وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، دھوکہ دہی کرے۔ اور چوتھی چیز خاص طور پر وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب کسی سے جھگڑا ہو جائے تو پھر حد سے آگے بڑھ جائے، یعنی گالی گلوچ پر اتر آئے، فجر۔ یہ 4 چیزیں جس کے اندر ہوگی حضور فرماتے ہیں پکا منافق۔ اور گالیوں کی نحوستیں ہوتی ہیں، یہ گناہ ایسے ہیں کہ اس کی وجہ سے انسان دنیا میں بھی نقصان اٹھائے گا، آخرت کا عذاب الگ رہے گا، قبر سے ہی عذاب ہوگا اگر گالیوں کی عادت نہیں چھوٹی۔ جن لوگوں کو آخرت کی فکریں تھی، جو لوگ واقعتاً آخرت کو ہر چیز میں سامنے رکھتے تھے، ان کے نزدیک گالیاں بولنی تو بہت دور کی بات،
وہ لوگ بےہودہ اور بغیر فائدے کی بات بھی بولنا پسند نہیں کرتے تھے، ایسی بات جس میں کوئی فائدہ نہ ہو۔ ایک شخصیت گزری ہے رباح القیسی، یہ تقریباً تبع تابعین کے طبقے میں سے ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ عصر کی نماز کے بعد اپنے ایک ساتھی سے ملاقات کے واسطے گئے اس کے گھر۔ جس ساتھی سے ملاقات کرنی تھی ان کا لڑکا باہر بیٹھا ہوا تھا۔ رباح القیسی نے اس لڑکے سے کہا کہ اپنے والد صاحب کو بلاؤ۔ اس لڑکے نے جواب دیا کہ والد صاحب سو رہے ہیں عصر کی نماز کے بعد۔ یہ رباح القیسی تھے، ان کی زبان سے یہ نکل گیا کہ یہ بھی کوئی سونے کا وقت ہے، عصر کے بعد کوئی سوتا ہے؟ بولتے بول دیا۔ فوراً ان کو احساس ہوا کہ یہ جو جملہ میں نے کہا اس کا کوئی فائدہ نہیں، صرف کیا بولے تھے، یہ بھی کوئی سونے کا وقت ہے۔ پھر ان کو اتنی ندامت ہوئی، اتنا افسوس ہوا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اس بات پر کہ میری زبان سے ایک بیکار جملہ نکل گیا، حالانکہ نہ گالی دی ہے نہ کوئی بری بات کہی انہوں نے، لیکن یہ جملہ میں کیوں بولا بس۔ پھر انہوں نے اپنے نفس کو سزا دی کہ میں 1 سال تک سوؤں گا نہیں۔ اتنا بولنے پر ایک تابعی حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسان بن سنان رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ راستے میں جا رہے تھے، انہوں نے ایک مکان دیکھا جو نیا تھا، اونچا تھا، عمارت اونچی تھی۔ حسان بن سنان نے مکان کے مالک سے پوچھا جو وہاں کھڑا ہوگا، کہا کہ یہ مکان کب سے بنایا، کتنا وقت ہوا؟ یہ بات پوچھی کہ مکان بنایا اور کتنا ٹائم ہوا، پوچھتے پوچھ لیا۔ اس کے بعد ان کے دل میں ایک خیال آیا کہ میرے اس پوچھنے کا کوئی فائدہ نہیں، مکان کب سے بنے اس سے کیا فائدہ، میں نے غلط بات اپنی زبان سے نکالی۔ ان کو بہت افسوس ہوا اور انہوں نے قسم کھا لی کہ میں اپنے جسم کو اس کی سزا دوں گا، اور یہ جو جملہ بولے تھے جس کا کوئی فائدہ نہیں تھا اس کی سزا کے طور پر 1 سال کے نفل روزے رکھے ہوگا۔ یہ جملہ سے یہ مکان کب سے بنایا۔ ہمارے پاس ایسی بیکار کی باتوں کے لیے بہت وقت ہے۔ کوئی مکان بنائے تو ہم پہلے پوچھیں کہ ساسری والا بنائی کیوں، کوئی نے ٹوپی پہرائی، کھیتر بیچو، حالانکہ ان چیزوں کا کوئی مطلب نہیں۔ اس نے کیسے بھی بنایا، تمہارا کام ہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہو، برکت کی دعا دو، اس نے کیسے بھی بنایا اس کا حساب وہ دے گا۔ لیکن ہمارے پاس ایسی بیکار کی باتوں کے لیے بہت وقت ہے۔ ہماری یہ بیکار کی باتیں ہمارے نماز کے ثواب کو کھا جاتی ہیں۔ گرمی کے موسم میں ہم نے جو روزے رکھے بھوک اور پیاس برداشت کی اس کے ثواب کو کھا جاتے ہیں۔ ادھر اکاؤنٹ میں ہم نیکیاں جمع کرواتے ہیں اور بیکار کی باتیں اس اکاؤنٹ کو خالی کر دیتے ہیں۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے اپنی زبان سے بیکار کی کوئی بات نہیں نکالنی چاہیے، اور خاص طور پر گالیاں، اور گالیاں بھی ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہیں۔ عصر کے بعد جب کہ آپ کی ماں بہنیں آپ کے رات کا کھانا بنانے میں مشغول ہوتے ہیں، اس وقت آپ میدان میں ان کو گالیاں دے رہے ہیں۔ اب ان کا بچاؤں کا کیا قصور؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو گالی دینا بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تعجب میں پڑ گئے کہ حضور کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو تو گالی کیسے دے سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دے، بدلے میں وہ اس کے ماں باپ کو گالی دے، تو یہ اپنے ماں باپ کو گالی دینا ہوا۔ اگر یہ اس کے ماں باپ کو گالی نہ دیتا تو وہ اس کے ماں باپ کو گالی نہ دیتا۔ کبیرہ گناہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرار دیا۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے کام کی باتیں کرنا۔ ایک مسلمان کی شان نہیں ہے کہ اپنی زبان سے گالیاں نکالے، روزی سے برکت چلی جاتی ہے اس کی وجہ سے، فرشتے گھروں میں نہیں آتے۔ آدمی کتنی ہی محنت کر لے، پھر کتنے ہاتھ پیر ہلا لے، کتنا اوور ٹائم کام کر لے، لیکن پھر برکتیں ختم ہو جاتی ہیں کیونکہ اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تصابت امتی سقطت من عین اللہ، بہت خطرناک بات، کہ جب میری امت آپس میں گالم گلوچ کرے گی تو اللہ کی نظروں سے گر جائے گی۔
اور جب اللہ کی نظروں سے گر جائے گی پھر اس کا کون سہارا ہوگا؟ اس امت کا کام کون بنائے گا؟ اس امت کا ہاتھ کون تھامے گا؟ آج ہماری جو پوزیشن ہے، ہم جس ذلت اور رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں، اور یہ تو دیہات ہے، اور دیہات والے عام طور پر ایسے ماحول سے واقف نہیں ہوتے ہیں، یہاں تو صرف خبریں آتی ہیں، لیکن جو لوگ سٹیوں میں رہتے ہیں، شہروں میں رہتے ہیں، ان سے پوچھیے، جب امت اللہ کی نظروں سے گر جائے گی تو پھر اس کو تھامنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، حضور نے فرمایا کہ جب گالن گلوچ کرے گی اللہ کی نظروں سے گر جائے گی، کیوں ہم اپنے آپ کو اللہ کی نظروں سے گرائیں؟ اس لیے گالن گلوچ بند کریں، چھوٹے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہمارا فریضہ ہے۔ ہم سے چھوٹا آدمی اگر گالی بولتا ہے، ہم ہاتھ سے روک سکے تو اس کا منہ بند کر دے، اسی وقت ہاتھ سے نہیں روک سکتے، اس کو سمجھائیں۔ ایک آدمی گالی بولتا ہے، ایک کھیلنے والا بچہ گالی بولتا ہے، 10 باقی جو ہے وہ سمجھائیں گے تو انشاءاللہ 2-3 دن میں اس کو بھی شرم آئے گی کہ میں غلط کام کر رہا ہوں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ گالی بولنے والا جتنی زیادہ گالیاں بولتا ہے، بیٹھنے والوں کو اور مزہ آتا ہے، چلو اس کو چڑھاتے ہیں، اس کا مزہ لیتے ہیں۔ لیکن یہاں اللہ کی بہت بڑی نافرمانی ہو رہی ہے۔ بڑوں کی ذمہ داری ہے، امر بالمعروف، اچھی باتوں کا حکم کرنا، برائیوں سے روکنا ہماری جوابداری ہے۔ کوئی نہیں مانتا، اس کے اوپر آپ سزا نافذ کریں، آج کے دن تو نہیں کھیلے گا۔ اور جو آدمی خاموش رہے گا، اپنی زبان کو گالیوں سے اور بیکار باتوں سے بچائے گا، بے شمار فائدے ہیں۔ من سمت نجا، جو خاموش رہا نجات پا گیا، دنیاوی فتنوں سے بھی بچے گا اور آخرت کے عذاب سے بھی بچے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے کہ ان 2 چیزوں کو غلط کاموں میں استعمال نہیں کرے گا تو میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ وہ دیجیے 2 چیزوں میں، ایک تو 2 جبروں کے درمیان جو ہے یعنی زبان، اس کی گارنٹی دے کہ میں غلط کاموں میں استعمال نہیں کروں گا، اور دوسری چیز 2 پیروں کے بیچ کی چیز یعنی شرم کا، تو حضور اس کو جنت کی گارنٹی دے رہے ہیں۔ زبان کی درستگی سے ایمان درست ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل سیدھا نہ ہو، اور آگے فرمایا کہ اس کا دل اس وقت تک سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زبان سیدھی نہ ہو۔ اب جس زبان سے بات بات پر گالیاں نکلے گی، اس کے ایمان کا کیا ٹھکانہ رہے گا؟ حضور سے سوال کیا گیا کہ بہترین مسلمان کون؟ ای المسلمین افضل؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، وہ آدمی سب سے اچھا مسلمان، سب سے بہتر مسلمان جس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ گالی دینے سے سامنے والے کو تو تکلیف ہوگی اور لڑائیاں اسی کا شروع ہوتی ہیں۔ جو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے گا جہنم کے عذاب سے بچ جائے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے درخواست کی کہ حضور کچھ نصیحت فرمائیے۔ حضور نے نمازوں کی نصیحت کی، نماز پڑھتے رہیے، اور نصیحت فرمائی۔ حضور نے روزوں کی نصیحت کی، بہت ساری نصیحتیں فرمائی۔ اس کے بعد حضور نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اصل چیز بتاؤں؟ اصل کہا کہ بتائیے۔ حضور نے اپنی زبان نکالے، کہا کہ یہ اس کو کنٹرول میں رکھو۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حضور کیا ہم جو گفتگو کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا، ہم سے پوچھا جائے گا؟ حضور نے فرمایا ثقیلت قومک یا معاذ، ایک عربی محاورہ ہے کہ جہنم میں منہ کے بل سب سے زیادہ جو انسان گریں گے وہ اپنی زبان کی کھیتیوں کی وجہ سے گریں گے۔ یہ زبانیں جو گناہوں میں چلائی ہوگی اس کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں جہنم سے نجات ہو، بچے رہیں، تو زبان کو کنٹرول کریں۔ اچھی بات ہو تو ٹھیک ہے کہیں، ورنہ خاموشی اختیار کریں۔ خاموشی میں نجات ہے، فتنوں سے بھی نجات ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا کہ حضور فتنوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ حضور نے ان کو بھی یہی کہا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، فتنوں سے بچ جاؤ۔ ولیسعک بیتک، اس کے بہت سارے مطلب بیان کیے گئے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر میں رہو، بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلو۔ کام ہے، ضرورت ہے، الگ چیز ہے، ورنہ بغیر ضرورت کے مت نکلو۔ وابکی علی خطیئتک، اور اپنے گناہوں پر روتے رہو تو فتنوں سے بچ جاؤ۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر آدمی سمجھدار ہے،
ماحول کچھ ایسا ہے کہ باہر سے کوئی مہمان بھی آیا ہو تو آپ میدان میں نہیں لے جا سکتے ہو، کیونکہ اتنی گالیوں کی بارش ہوتی ہے کہ آدمی کا وہاں ٹھہرنا مشکل ہوتا ہے۔ ہمیں سے جو بڑے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے چھوٹوں کو گالیوں سے روکیں۔ عورتیں بھی گالیاں بولتی ہو گئی، چھوٹے چھوٹے بچے بھی بڑوں کو دیکھ کر گالیاں بولتے ہو گئے، اور اب اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھ رہا، ایک نارمل چیز ہو گئی، حالانکہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور ممکن ہے کہ کبیرہ گناہ پر اصرار رہا، یعنی پوری زندگی گناہ کرتے رہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ ممکن ہے اس کا ایمان سلب کر لیا جائے۔ دنیا والے تو سمجھیں گے کہ مسلمان ہے اور مسلمان مرا، اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی کر دیں گے، لیکن اللہ کے وہاں رجسٹر میں اس کا نام مسلمانوں میں نہیں رہے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اپنی زبان کے جو گناہ ہیں اس سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اپنے سے چھوٹوں کو سمجھائیں۔ اللہ رب العزت نے اس عبادت پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔